حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں درجہ کمال کے دو ہی حصے ہیں، ایک تعظیم لامر اللہ، دوسرے شفقت علی خلق اللہ۔ امر اول کا تعلق تو دل سے ہے اور خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کی عظمت کو خیال رکھنا، جاننا، پہچاننا، عمل کرنا، یہ تو دل اور خدا کا معاملہ ہے جس کو یکایک ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسرا پہلو چونکہ خلقت سے تعلق رکھتا ہے اور اول ہی اول انسان کی نظر انسانی اخلاق پر پڑتی ہے، اس واسطے اس خلق کا کمال ایک بڑا بھاری اور شاندار معجزہ ہے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی نمونے پائے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے محض آپ کے اخلاقی کمال کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مشرک عیسائی مہمان آیا، صحابہ اس کو اپنا مہمان بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا مہمان ہے، اس کا کھانا میں لاؤں گا۔ چنانچہ اس مشرک کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کی بہت خاطر تواضع کی اور عمدہ کھانا اس کو کھلائے اور عمدہ مکان اور اچھا بستر اس کو رات بسر کرنے کے واسطے دیا، مگر وہ بوجہ کھانا زیادہ کھا جانے کے بدہضمی کی وجہ سے رات بھر اسی کوٹری میں رفع حاجت کرتا رہا، مکان اور بستر خراب کر دیا۔ صبح منہ اندھیرے ہی شرم کے مارے اٹھ کر چلا گیا، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی اور وہ نہ ملا تو بہت ہی افسوس کیا اور کپڑے جو نجاست سے آلودہ ہو گئے تھے خود اپنے بستر کو جو گندہ کر گیا تھا خود اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے تھے کہ وہ اتنے واپس آ گیا کیونکہ وہ اپنی ایک بیش قیمت صلیب بھول گیا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس سے کوئی اظہار رنج نہیں فرمایا، کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی مدارات اور خاطر کی اور اس کی صلیب نکال کر اس کو دے دی۔ وہ شخص اس واقعہ سے ایسا متاثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے سوا اور کوئی ایسے واقعات اس قسم کے اعلیٰ درجہ اخلاق کے موجود ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اخلاقی معجزہ صداقت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے، اور یہی اخلاقی معجزہ ہے جو ہر احمدی کو دکھانا چاہیے۔ یہ وہ معیار ہیں جنہیں آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، رحمت للعالمین، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین